يَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ یہ واقعہ جو ہے سورہ قلم 29ویں پارے کا ہے۔ اس کو کبھی موقع ملے تو اس کی تفسیر یا اس کا حاشیہ آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ اس میں بہت ساری اہم باتیں ہیں۔ باغ والوں کا قصہ اس کو کہا جاتا ہے۔ آزمائش اور ابتلا کا جو قانون ہے وہ ہر دور میں اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رہا ہے۔ آزمائش کی قسمیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، نوعیت الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن امتحان تو دنیا کے اندر ہے اور امتحان سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ کے قانون اور طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے گا، مدد کرے گا، اس کی اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا، ان کی بھی مدد کرے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کے قانون کو توڑ دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نہ اس کی مدد کرے گا، نہ اس کے اپنے آنے والی نسلوں کی مدد کرے گا۔ اس واقعے کے اندر جس کو باغ والوں کا قصہ کہا جاتا ہے، یہ جو واقعہ ہے دراصل اس کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ کہیں پر ایک نیک دل باعمل قسم کا انسان تھا اور اس کی کوشش اور خواہش ہوتی غریبوں کی، ضرورت مندوں کی ہر طرح سے مدد کرے۔ اس کے پاس کچھ کھیتی باڑی باغ وغیرہ تھے اور جب بھی وہ فصل کاٹتا تو فصل کا ایک حصہ، جو بھی فصل آتی وہاں پر اس کا ایک حصہ اطراف و اکناف کے غریب اور مساکین کو دے دیا کرتا تھا۔ یہ اس کی اپنی ایک روٹین تھی۔ اور جب آدمی کوئی کام تسلسل سے کرے تو آس پاس رہنے والوں کو ایک امید ہو جاتی ہے کہ جب بھی فصل کٹے گی کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی ملے گا۔ اگرچہ کہ باغ غریبوں کا نہیں تھا، باغ تو اس خاص آدمی کا تھا، مگر وہ نیک دل تھا تو فصل اپنے گھر ویسے ہی لے جانے کے بجائے یا اپنے غلے میں جمع کرنے کے بجائے ایک حصہ غریبوں کو دے کر باقی اپنے لیے نکالا کرتا تھا۔ اس کا کچھ طریقہ یہ تھا کہ ایک حصہ غریب اور مساکین کے لیے اور ایک حصہ خود اپنے گھر کے لیے، اور پھر باقی جو کھیتی باڑی کی ضروریات ہیں اس کے لیے کچھ رکھا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خوب برکت دیتا اس میں اور خوب اس کو پھل پھول پیدا ہوتے اور بڑی آسانی کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کی وفات ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد اس کی اولاد نے یہ سوچا کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، کھیتی باڑی کا کام کریں اور اس کا ایک حصہ غریبوں کو دیں۔ یہ کوئی عقل مندی تھوڑی ہے۔ اب انہوں نے کیا سوچا؟ عقل مندی یہ ہے کہ جو کچھ پیدا ہو وہ ہمارا ہے، ہم کیوں غریبوں کو دیں، ہم کیوں مسکین اور محتاجوں کی مدد کریں؟ یہ فرق آ گیا۔ اور اس فرق کے بعد انہوں نے سوچا کہ اب اس بار جب فصل کٹے گی تو ہمارا باپ جو غریبوں کا ایک حصہ اس میں نکالا کرتا تھا ہم نہیں دیں گے۔ اب جب نہیں دیں گے تو ایک اور سوال پیدا ہوا کہ روٹین اور عادت تو یہ ہے کہ جب بھی فصل کٹے گی اس کا ایک حصہ تو غریب مانگنے کے لیے خود بخود جمع ہوں گے وہاں پر، کیونکہ ابا جان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دیا کرتے تھے۔ اور اب ہم فصل کاٹنے کے لیے جائیں گے، وہ غریب وہاں پر آئیں گے تو اب ہم کیسے انکار کریں ان کو؟ تو اس کے لیے انہوں نے ایک پلان بنایا۔ وہ ہے اس صورت میں جو آج پڑھی گئی پہلی رکعت، اس کے اندر کہ ان کا پلان کیا تھا؟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ ہم اس بار جو کاٹیں گے فصل تو صبح سویرے، یعنی ڈون ٹائم جو ہے اس کا، ابھی اندھیرا اندھیرا باقی رہے، ہم نکل جائیں گے کھیتی کی طرف اور اس انداز سے پہنچیں گے کہ آس پاس کے غریبوں کو ہوا تک نہ لگنے پائے کہ آج فصل کٹے گی، کیونکہ اگر ان کو معلوم ہو گیا تو پھر وہ جمع ہوں گے، دینا پڑے گا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ ہے کہ اندھیرے میں ہی وہاں پہنچ جاؤ اور چپکے سے اپنی جو فصل ہے کاٹو اور لے آؤ۔ یہ ان کا پلان تھا۔ تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ چلنا شروع کیے وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، گفتگو بھی ایسے جیسے ہلکی ہلکی، ایسی گفتگو نہ کرو کہ آس پاس کوئی آواز بلند ہو اور سن لیں، اور ایک سنے گا تو دوسرے کو پہنچا دے گا، پھر غریب آ جائیں گے، پھر کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔
تو ایسی بات کر رہے تھے کہ کسی کو دوسرے کو اطلاع ہی نہ ہو، اور قدم بھی ایسے اٹھا رہے تھے جیسے کوئی چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، یعنی چپکے چپکے سے، آہستہ آہستہ سے، اور یہ سارا پلان اس لیے کہ غریبوں کو کچھ نہیں دینا ہے۔ ہماری باپ کی یہ بیوقوفی تھی ان کے حساب میں، باپ کی یہ بیوقوفی اور نادانی تھی کہ خود محنت کرتا، اپنی زمین، اپنا باغ، اور اس کا ایک حصہ غریبوں کو دیتا۔ یہ بیوقوفی کی بات ہے، اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اور وہ ایسے ہی چپکے چپکے جا رہے تھے۔ جب وہ کھیتی کے قریب پہنچے، یہ ان کی تدبیر تھی کہ مکمل غلہ ہمارے گھر آئے گا، جو کچھ پیدا ہوگا اس پر ہمارا قبضہ ہوگا، اس میں سے کوئی ایک چیز غریب کو نہیں جائے گی۔ یہ ان کا پلان تھا۔ لیکن زمین، کاروبار، ملازمت یا کوئی بھی چیز ہو، یہ ہم اپنی طاقت سے نہیں لیتے، اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوتا ہے۔ نادان ہے وہ انسان جو یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید میں دولت کما رہا ہوں تو اپنی ذہانت اور عقل مندی کی وجہ سے کما رہا ہوں۔ بیوقوف ہے وہ آدمی جو یہ سمجھ بیٹھے کہ میرے گھر اگر خوشحالی ہے تو اس کے اندر میری اپنی کمائی، میری محنت، میری کوشش کا نتیجہ ہے۔ نہیں، سب سے بڑا اور سب سے پہلا فضل اللہ رب العالمین کا ہے۔ وہ رزاق ہے، وہ دینے والا ہے، اور وہ جب جس کو جتنا دینا چاہے اس کو اتنا وہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اپنے علم سے، اپنے ہنر سے، اپنی طاقت سے دولت کماؤں گا، تو وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے۔ آئے دن دنیا میں ہونے والے واقعات ایک دو نہیں، بیسیوں کی تعداد میں ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دنیا کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہماری اصطلاح میں ملینرز، بلینرز، مگر ان کی موت کیسے ہوئی؟ سوسائڈ کر، خودکشی کر کے۔ کوئی سمندر میں چھلانگ لگا کر مر رہا ہے، کوئی گولی چلا کر مر رہا ہے، کوئی دشمن کی طرف سے نہیں، اپنے آپ پر۔ کون سی وہ چیزیں تھیں جو آدمی کو اتنا مجبور کر دے کہ دنیا والوں کے لیے یہ کروڑ پتی ہے، دنیا والوں کے لیے اس کے پاس زندگی گزارنے کے عیش و آرام کی تمام چیزیں ہیں، اور خود گولی کھا کر مر رہا ہے وہ، یا خود اپنے آپ کو آگ لگا کر مر رہا ہے، خود سمندر میں چھلانگ لگا رہا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے وہ؟ یہ واقعات جب ہم پڑھیں تو وہاں رک کر ذرا غور کر لیا کریں کہ دنیا والوں کے لیے تو اتنا مالدار آدمی ہے، خوشحال آدمی ہے، پتہ چلا کہ وہ سمندر میں خود چھلانگ لگا کر مر گیا۔ دنیا کے مسائل، مشکلات اور پرابلمز میں اتنا گھر گیا کہ اس کو حل نہیں کر سکا، نہ لوگوں کے سامنے وہ فیس کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے یہ سوچا کہ بہتر ہے کہ میں اپنی جان خود ہی لے لوں۔ اب میں دنیا کے سامنے جا نہیں سکتا، نہ دنیا کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکتا میں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ دنیا والوں کے لیے تو وہ خوشحال ہے، مگر خود اس کا سکون غارت ہو گیا، خود اس کا آرام برباد ہو گیا۔ اب وہ جیتے جی اپنے مرنے کو ترجیح دینے لگ گیا۔ یہاں پر دیکھیے اس کے برعکس کیا ہوا۔ ان باغ والوں کے بیٹوں نے یہ سمجھا کہ ہمارا باپ بیوقوف تھا جو کما کر دوسروں کو دیا کرتا تھا، دولت ہماری ہے، خرچ بھی ہمارا، تصرف بھی ہمارا، جیسے چاہے ہم اس کو خرچ کریں گے۔ یہ ان کا پلان تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب وہاں پر پہنچے تو جو اللہ دینے پر قادر ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے، محروم کرنے کی بھی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اب ان کا تو پلان تھا کہ آج غریب کو ایک دانہ نہیں دے گے۔ اللہ نے ان کے خلاف میں، اللہ کا کیا قانون آیا یہاں پر کہ تم نیکی کو روکنا چاہتے ہو، تمہیں ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ غریب کو تو بعد میں دیں گے یا نہیں دیں گے، تمہیں بھی ایک دانہ نہیں ملے گا اس کا۔ اب کھڑی فصل ہے، تیار فصل ہے، اب وہ کاٹنے کے لیے پہنچے، لیکن اس طرح کی آندھی چلی کہ وہ سارا اناج جو تیار تھا، کھڑی فصل تیار، وہ بالکل خاک میں مل گئی، مکمل ختم ہو گئی۔ اور جتنی دیر میں وہ کھیتی کے پاس پہنچے تو رات میں تو دیکھ کر گئے تھے نا، ساری فصلیں تیار ہیں، کہاں سے آئیں گے، کیسے کاٹیں گے، کیسے تھیلے بھریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ اب پہنچے تو پہلے تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ سارا میدان ہے، چٹیل میدان، جہاں وہاں پر فصل تو فصل رہی، کوئی درخت بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے پہلے سمجھا کہ شاید رات کی تاریکی میں ہم غلط راستے پر آ گئے، یہ کھیت ہمارا نہیں ہے، کیونکہ اندھیرا تھا، خاموشی سے آنے کا ہم نے پلان بنایا ہوا تھا،
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کسی اور راستے پر چل پڑے ہیں۔ کچھ دیر رکے، وہ آگے پیچھے دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہیں، رائٹ لیفٹ جو باغات ہیں وہ تو ویسے ہی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم غلط راستے پر نہیں آئے، یہ اپنا ہی راستہ ہے۔ تو ہمارا اگر راستہ ہے، صحیح اور درست راستے پر ہم آئے ہیں، تو ہمارا کھیت کہاں گیا، فصلیں کہاں چلی گئی؟ یہاں تو ایک پودا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اب اس میں آپس میں تکرار ہونے لگی، کیونکہ یہ دنیا میں انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ کریڈٹ کوئی اچھی چیز کا ہو، کام نہ بھی کرے تو آدمی کہتا ہے میری وجہ سے ہوا، میرا مشورہ تھا، میں نے پلان بنا کر دیا، اگر میں نہ بتاتا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا صحرا اپنے سر ہو، اپنا کریڈٹ لے وہ، میں نے چاہے وہ 100 میل دور سے کبھی کوئی بات کیا ہوگا، اصل تو میرا مشورہ تھا، باقی سب چیزیں باقی بعد میں ہیں، اصل اگر میں وہ مشورہ نہ دیتا تو تم کو یہ فائدہ کبھی نہیں ملتا۔ کریڈٹ اپنے اوپر آدمی لیتا ہے، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تجھ پر، تیرا مشورہ تھا، تیری رائے تھی، تو نے کہا تھا نا کہ یہ کرو، اپنے اوپر نہیں لیتا۔ اب وہ دوسروں پہ ڈھکیلتا ہے کہ اس کی غلط مشورے سے یہ نقصان ہوا، اس کی غلط پلاننگ سے یہ نقصان ہوا، یعنی میری غلطی سے نقصان ہوا یہ ایڈمٹ نہیں کرتا آدمی۔ عموماً وہ دوسروں کے اوپر ڈھکیلنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی غلطی کی وجہ سے یہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑا۔ یہ انسان کی نفسیاتی کمزوری ہے، خوبی کا کریڈٹ خود اپنے اوپر اور نقصان ہو جائے تو دوسروں کے اوپر ڈھکیل دو۔ یہاں پر بھی بھائیوں میں تکرار شروع ہو گئی، اب ایک دوسرے پر وہ لان تان کرنے لگے کہ تمہاری وجہ سے یہ غلط ہوا فیصلہ، تم نے کہا تھا کہ غریبوں کو نہیں دیں گے، تم نے کہا تھا کہ خاموشی سے فصل جو ہے وہ کاٹ لو اور خاموشی سے اپنے گھر لے کر چلو، اور تم نے کہا تھا کہ باپ کی جو نیکی ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا جو جذبہ اور روٹین ہے اس کو ختم کر دو، یہ تمہاری وجہ سے بلا آئی اور تمہاری وجہ سے مصیبت آئی۔ کچھ دیر تک آپس میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب مزید ہوش اور حواس ٹھیک ہوئے تو انہوں نے کہا اب چھوڑو یہ بحث کو، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو، کیونکہ ہم نے زیادتی کی، ہم نے ایک اچھے کام کو روکنے کی کوشش کی، اس کی وجہ سے یہ دنیا میں عذاب اللہ کا ہمارے اوپر آیا ہے۔ کوئی بھی سبب بنا، کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کی آزمائش اور عذاب تھا ہمارے اوپر، اس لیے اب ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس کے اندر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کہ اگر آدمی سے کبھی غلطی ہو جائے انسان ہونے کی حیثیت سے، تو غلطی پر انسسٹ کرنا، اصرار کرنا، ٹھیک ہے جی میں کر دیا، غلط تو غلط، یہ جاہلوں والی بات۔ مسلمانوں والی بات یہ ہے کہ وہ ربنا ظلمنا انفسنا، سب سے پہلے اعتراف، ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے زیادتی کی، ظلم کیا، غلط حرکت کی، اور یہ توبہ کا پہلا قدم ہے کہ آدمی ریئلائز کرے اور آدمی اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اور غلطی کو چھوڑنے کے لیے تیار اگر ہو گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پہلا صحیح قدم اٹھا رہا ہے، اور اگر غلطی پر وہ ایکسکیوز بنا رہا ہے، تعویلات کر رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ غلطی کو چھوڑنے، اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ غلطی کا اعتراف کیے بغیر اللہ بھی توبہ قبول نہیں کرے گا، غلطی کا اعتراف کیے بغیر اللہ بھی اس کی گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ گناہوں کی معافی اسی کے لیے ہوگی جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور صحیح ٹریک پر آئے۔ صحیح ٹریک پر آنے کا مطلب جو غلطی کی ہے اس کا اعتراف کر کے اس کو چھوڑتے، ایٹ ونس گیو اپ کر دے کہ یہ کام مجھ سے غلط ہو گیا، اللہ کے سامنے مجھے بھی جواب دینا ہے، لہٰذا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے بھی اسی طرح سے کیا کہ اب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، ہم نے زیادتی کی، ہم نے اپنے والد محترم کی جو نیکیاں ہیں اس کو غلطیوں میں بدلنے کی کوشش کی، تو عذاب دنیا ہی میں ہمارے لیے یہ آیا۔ اس میں ایک اور سبب بھی، اور وہ یہ، اس صورت کو سورہ کہف میں ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ اور خضر کے درمیان کچھ باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے ایک عجیب و غریب واقعہ جو ہمارے لحاظ سے اسی صورت کے تناظر میں اگر اس کو آپ اس کے ساتھ رکھ کر ٹیلی کر کے پڑھیں تو یہاں پر کھیتی کھڑی فصلیں تباہ و برباد کر دی گئی،
کیونکہ انہوں نے ایک برا فیصلہ کیا تھا، اچھے والد کی نیکی کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر سورہ کہف میں اس کے بالکل الٹا ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے حضرت خضر کے ساتھ، دیکھا وہ دیوار ایک گر رہی تھی، منہدم ہونے والی تھی، تو دیوار کی مرمت وغیرہ انہوں نے کر دی، اور اس کے بعد میں اس کا سبب کیا بتایا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ جو دیوار ہے، دراصل اس کے نیچے ایک خزانہ ہے، اور یہ خزانہ ایک نیک اور صالح انسان کا دبایا ہوا ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے اپنے پیچھے مفلس اور محتاج بنانے کے بجائے ایک خزانہ اس نے اس میں دفن کر دیا تھا، تاکہ بچے بڑے ہوں تو وہ خزانہ ان کو مل سکے۔ اب یہ دیوار گر رہی تھی، دیوار گرنے کا مطلب اس کے نیچے جو دفینہ ہے، جو خزانہ ہے، وہ بھی اوپن ہو جائے گا، اور جو بچے ہیں وہ یتیم ہیں، یعنی کم عمر بھی ہیں، اور باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا ان کے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے طاقتور لوگ دیکھ لیں اور وہ خزانے پر حملہ کر دیں، ہاتھ مار دیں، اور یتیم بچے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل نے ایسا انتظام فرمایا کہ بچے یتیم تھے، مگر باپ کی نیکی کچھ ایسی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بھی اس کی حفاظت کا انتظام اللہ نے فرمایا کہ تمہارا باپ نیک تھا، اولاد یتیم ہے، مگر اللہ دیکھنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ مل کر وہ دیوار ٹھیک کر دی، اور حضرت خضر نے بعد میں اس کا سبب بتایا کہ ان کا باپ بڑا نیک انسان تھا، بچے یتیم ہیں، دیوار اگر گر گئی اور ہم ریپیئر نہ کرتے تو وہ خزانہ کوئی اور لے جاتا، بچے محروم ہوتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر والدین نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات فرما دیتا ہے کہ ان کی اولاد ان کے بعد کنگال اور محتاج نہ ہونے پائے۔ یتیم ہونے کے باوجود وہ دیوار کی حفاظت کی گئی، اس خزانے کی حفاظت کی گئی، اور یہاں جو واقعہ آج جو پڑھا گیا اس میں اس کے بالکل برعکس ہے کہ باپ نیک تھا، اولاد جو تندرست و توانا تھی وہ نیکی کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سبق پڑھایا کہ کھڑی فصلیں جلا کر ختم کر دی گئی، آندھی کے ذریعے جس طرح بھی وہ برباد ختم کر دی گئی۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی نیکی کا کوئی کام کرے، جس کو ہم کہتے ہیں باقیات صالحات، ایسا کام جو کام بعد میں آنے والوں کے لیے مفید ثابت ہو سکے، اگر اس کی اولاد اس کو باقی رکھے، اس کو آگے بڑھائے، تو دنیا میں بھی ان کے لیے نیکی اور آخرت میں تو ثواب ہے ہی ان کے لیے۔ اور یہی وہ اولاد ہے جو نفع بخش ثابت ہوتی ہے اپنے مرحوم والدین کے لیے، کیونکہ باپ یا ماں یا دونوں انہوں نے ایک اچھا کام کیا، اولاد اس کو اور آگے بڑھا رہی ہے اور آگے بڑھا رہی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو جائے، باپ نے اچھا کام کیا، اولاد اس کو غارت کر دے، اس کو برباد کر دے، تو ان کے لیے آج کی جو صورت، دونوں واقعات گویا سورہ کہف کا ایک حصہ اور جو سورہ قلم کا ایک حصہ ہے، وہ ہمارے سامنے آئینے کی طرح ہے۔ حیدرآباد میں ایک دو نہیں، دسیوں بیسیوں ایسے اوقاف کی عمارتیں ہیں جس پر ناجائز قبضہ کیا گیا، ناجائز طریقے سے اس کو تصرف میں لایا گیا۔ کتنی مساجد ہیں، کتنے یتیم خانے ہیں، کتنے دینی ادارے ہیں اسی حیدرآباد کے اندر، جو بعد میں آنے والوں کے ناجائز قبضے اور تسلط کی وجہ سے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ ضائع ہو گیا۔ زمینیں وقف کی گئیں، بلڈنگیں وقف کی گئیں، نہ جانے کیا کیا لوگوں نے، اہل دل لوگوں نے اپنے دور میں یہ کام کیا، مگر وہ کیا ہے؟ جا کے آپ دیکھ لیجیے، آپ کے گرد و نواح میں ایک دو نہیں دسیوں ایسی ایگزامپلز آپ کو مل جائیں گی کہ وہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا، جو نیکی کا کام کرنے کے لیے جذبے کے ساتھ بنایا گیا وہ ختم کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا نیکی کا کام سمجھ کر، وہ سب برباد کر دیا گیا۔ تو اب مرنے والے کو کیا ثواب ملے گا؟ زندہ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ غلط تصرف کیا۔ تو ایک دو نہیں سینکڑوں قسم کے واقعات آپ کو ہندوستان بھر میں اگر آپ چلے جائیں، صرف اوقاف کی جائیداد کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی نقشہ ہے جو سورہ قلم میں آج پیش کیا گیا۔ ایک اچھے مقصد کے لیے اچھا کام کیا گیا، کسی نے تو یہاں پر لائبریری کے لیے جگہ وقف کی تھی، اس کا ایک گز باقی نہیں ہے، نہ لائبریری باقی ہے
دینی کتابیں باقی ہیں نہ وہاں کی زمین باقی ہے، اور وہ پھر بھی اولاد کو دعویٰ ہے کہ ہم وارث ہیں۔ کس بات کے وارث ہو؟ نیکی کے کام کے لیے، باقیات صالحات کے لیے، اعمال صالحہ کو آگے پرموٹ کرنے کے لیے، یا اس کو لوٹ کر کھانے کے لیے؟ لوٹنے کے مختلف انداز اور طریقے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے اس کے گرد و نواح میں جہاں ہم اس مسجد کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کا سارا علاقہ کس کے لیے وقف کیا گیا تھا؟ کیا مقصد تھا اس کا وقف کرنے کا؟ اس کے آگے پیچھے کسی نے قبرستان اس کو بنا دیا، کسی نے بزنس بنا دیا، کسی نے کیا بنا دیا، وہ سب ختم ہو گئے۔ کتنے یتیم خانے حیدرآباد کے اندر نیک دل لوگوں نے بنائے تھے تاکہ یتیموں کی خبر گیری ہو سکے، مدد ہو سکے۔ ہندوستان میں کچھ ایسے اسٹیشنز اور علاقے ہیں جہاں مسافر خانے کسی زمانے میں لوگوں نے بنائے، اس میں سے چند ابھی تک باقی ہیں اور دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ بمبئی میں، مدراس میں، حیدرآباد میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں کسی نیک دل انسان نے مسافروں کی سہولت کے لیے ایک مسافر خانہ بنا دیا۔ اب اس کے بعد سے لے کر آج تک 200 سال، 100 سال، جتنے بھی عرصہ گزرا ہے، برابر اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سوچئے کتنی دعائیں اس کو لگ رہی ہوں، کتنا ثواب اس کو مل رہا ہوگا۔ اس وقت تو وہ ایک چھوٹا سا کام اس نے نیکی کے طور پر کیا، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں کتنی ایسی جگہ، حتیٰ کہ یتیم خانے تک ایسے موجود ہیں جہاں وقف کیا گیا، لیکن وہ یتیموں کے بجائے کسی اور کے تصرف میں آ گئے، اور کوئی سمجھ بیٹھا کہ یہ میری جائیداد ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، اور اسی مقصد کے لیے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ وقف کرنے والا یا اس کو تعاون کرنے والا جس مقصد کے لیے دے رہا ہے، اگر وہ مقصد کو آگے بڑھایا جائے تو دونوں کو ثواب ہے، لیکن اگر وہ مقصد کو مس کر دیا جائے تو آپ ہزار باتیں بنا لیں لیکن اللہ کے پاس گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مقصد تھا وہ مقصد کو مس کر دیا گیا۔ جو وقف کرنے والے کی جو نیت تھی، اس نیت کو ختم کر دیا گیا۔ اسی لیے شرعی ایک مسئلہ ہے، اگر کہیں پر مسجد کے لیے کوئی چیز وقف کی گئی، ایک دروازہ بھی، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد کسی وجہ سے بلڈنگ گر بھی گئی یا ایکسٹرا کوئی چیز ہو گئی، تو کیا وہ دروازہ کسی دوسری مسجد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ یہاں تک ہمارے علماء نے بحث کی ہے۔ حالانکہ وہ بھی مسجد ہے، وہ بھی ایک اچھا کام ہے، لیکن کسی نے مسجد کے لیے استعمال کرنے کے لیے سمجھیے کہ دروازہ وقف کیا اور وہ زائد ہو گئی ان کی ضرورت سے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس دروازے کو آپ کیا کریں گے جو بچ گیا؟ تو وہاں پر علماء اجازت دیتے ہیں کہ اگر اسی مقصد کے لیے کسی دوسری جگہ کی مسجد میں یہ دروازہ لگا دیا جائے تو یہ جائز ہوگا، اس لیے کہ یہاں بھی مسجد تھی، یہاں ضرورت پوری ہو گئی، ایکسٹرا ہو گیا، تو اسی مقصد کے لیے دوسری جگہ اگر وہ دروازہ مسجد ہی کے لیے استعمال ہو تو جائز۔ مگر مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا یہ دروازہ جو مسجد کے لیے دیا گیا کسی اور یتیم خانے کو لگایا جا سکتا ہے؟ سمپل جواب ہے، نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ وہ دینے والا اجازت نہ دے، کیونکہ جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک خاص مقصد کے لیے دے رہا ہے، آپ پابند ہیں کہ وہی کام کریں جو دینے والے کا ارادہ تھا۔ اگر وہ آپ کو اختیار دے کہ آپ کسی بھی نیک کام میں خرچ کریں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اس کا مقصد بھی بدل نہیں سکتے۔ حالانکہ مسجد بھی اچھا کام ہے، مدرسہ، یتیم خانہ بھی اچھا کام ہے، مگر ڈونیٹ کرنے والے نے مسجد کے نام پر دیا، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ لے جا کر آپ مسجد کے بجائے یتیم خانے کو دے دیں اپنی طرف سے، یا مدرسے پر خرچ کر دیں اپنی طرف سے۔ تو اس کے اندر اتنی باریکی سے جو بحث کی گئی ہے وہ کیوں کی گئی کہ جو مقصد سے وقف کرنے والا، تعاون کرنے والا جس مقصد کے لیے کیا تھا، وہ مقصد وہ سامنے ہونا چاہیے، ہم پابند ہوں گے اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو استعمال کریں۔ اس میں تھوڑا سا بھی اگر مس ہینڈلنگ ہوگی تو یہ خیانت سمجھی جائے گی اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ تو یہ جو واقعات دونوں ہیں سورہ کہف کا، کہ اگر نیک مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، اولاد بھی نیک ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کی کیسے حفاظت فرماتا ہے، ان کے خزانے کی کیسے حفاظت کی گئی۔ باپ تو مر گیا لیکن خزانہ بچا لیا گیا تاکہ بچے بڑے ہوں تو ان کو ملے، تو نیکی مرنے کے بعد بھی کام آ رہی ہے۔ اور یہاں
اولاد ایسی ناخلف ثابت ہوئی کہ وہ باپ کی نیکی کو ختم کرنے کے لیے کھیتی باڑی کو اس نے سمجھا کہ یہ ہمارا اپنا تصرف اور اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں گویا کہ وہ عذاب بھیج کر انہیں متنبہ کیا کہ دولت دینے والا اللہ ہے، اور اگر تم اللہ سے بغاوت کرو گے تو اللہ جب چاہے اس سے محروم تم کو کر سکتا ہے۔ تو یہ عام طور پر واقعات جو قرآن کریم کے ذکر کیے جاتے ہیں وہ اسٹوری کے طور پر نہیں ہیں، وہ واقعات ہمارے لیے عملی زندگی میں پیغام رکھتے ہیں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جب تلاوت اس طرح کے واقعات کی، اصل میں درس قرآن وغیرہ کا مطلب یہ نہیں کہ روٹین پوری کرنے ہم 10 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، بلکہ کم سے کم غور کریں جو پڑھا جا رہا ہے اس میں میسج کیا دیا جا رہا ہے، اس میں سبق کیا دیا جا رہا ہے، ہم اسی کے مطابق پھر اپنی زندگی کو بنائیں اور سنواریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔